جماعت احمدیہ کا یہ کام ہے کہ وہ اس کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ حاصل کرے. جماعت احمدیہ آج اس مقام پر فائز کی گئی ہے، اس غرض سے قائم کی گئی ہے کہ ان کھوئی ہوئی عظمتوں کو حاصل کرے جو محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو زیباں ہیں، جن کے بغیر عمل کی دنیا میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو ثابت ہی نہیں کر سکتے. کروڑ ہا سیرت کی آپ کتابیں لکھ دیں، ارب ہا میلاد منائیں، ہر دن کو ایک میلاد شریف میں تبدیل کر دیں اور ہر رات کو سیرت کے نغمے گاتے ہوئے گزار دیں، مگر حقیقت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اخلاق کا دنیا کو قائل نہیں کر سکتے جب تک آپ صاحب خلق نہ بن کے دکھائیں. اور پھر یہ فخر کے طور پر پیش نہ کریں کہ یہ سب کچھ ہم نے آقا سے پایا ہے، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے. یہ گیت تو تب زیب دیتا ہے اگر آپ کے قدم آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہوں. لیکن بدقسمتی کی انتہا ہے، ایک عجیب دردناک المیہ ہے کہ اس آقا کے غلام ہو کر جسے مکارم اخلاق کو آگے بڑھانے کے لیے قائم کیا گیا تھا، بلند ترین چوٹیاں جو اخلاق کی آپ سے پہلے تمام بنی نوع انسان نے قائم کی تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ ہر اخلاق کی ہر خلق کی چوٹی سے اس خلق کو اٹھاؤں اور بلند تر مقام پر کھڑا کر کے دکھا دوں کہ یہ ہے اصل مقام. ان کے غلام ہو کر، ان کی طرف منسوب ہو کر آج امت مسلمہ کے اخلاق کا یہ عالم ہو کہ ہر دنیا کی ایرا غیرہ اور عام دنیا کی لامذہب قومیں بھی ان کے اوپر تمسخر کریں اور تشریح کریں اور کہیں کہ ہاں یہ اخلاق ہیں. دہریہ بھی ہنس رہے ہیں، آج بگڑے ہوئے مذاہب والے بھی ہنس رہے ہیں اور مشرک بھی ہنس رہے ہیں، فلسفی دان بھی ہنس رہا ہے اور دنیاوی سویلائزیشن اور تہذیب و تمدن کے علمبردار بھی ہنس رہے ہیں. کیا جماعت احمدیہ نے اس میدان میں آگے قدم بڑھایا ہے یا نہیں، یہ وہ سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے گوشے ابھی خلا کے باقی ہیں، اخلاق کی طرف توجہ دینے کا اتنا بڑا کام ابھی باقی ہے کہ اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تو ہم دنیا کے معلم قرار نہیں دیے جا سکیں گے. اگر اس کے باوجود ہمیں دنیا کا مربی بنا دیا گیا تو یہ دنیا پر احسان نہیں ہوگا. اس لیے جو فتح کے دن قریب آ رہے ہیں، ان گوشوں پر میری نظر پڑتی ہے اور میں خدا کے سامنے ہول سے کانپنے لگتا ہوں کہ اے خدا، محض تیرا فضل ہے جو ان حالات کو تبدیل فرما دے اور ہمیں وہ عظمت عطا فرمائے جن عظمتوں کی خاطر تو نے ہمیں پیدا کیا ہے. ورنہ ہر قدم پر کمزوریاں ہیں، ہر قدم پر رخنے ہیں. ایک خلا تو نہیں، ہر سمت میں کئی خلا ہیں. جب ہم غیروں کے مقابل پر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ایک عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے. جب ہم دوسروں کے مقابل پر اپنے اخلاق پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک طمانیت کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے. لیکن میں آج جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک جماعت احمدیہ دوسری قوموں کے مقابل پر، دوسرے مذاہب اور فرقوں کے مقابل پر آج کم اخلاق رکھنے والی ہے. میری نظر تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم پر ہے. میں اس لیے یہ موازنہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ادنا پر راضی ہو کر نہ بیٹھ جائیں. اپنے سے نیچے کے اخلاق کے ساتھ آپ نے موازنہ کیا تو آپ ترقی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ سمجھیں گے کہ آپ کو سب پر فوقیت حاصل ہوگی. اگر دیکھنا ہے ترقی کی نظر سے، آگے بڑھنے کی خاطر، تو ہمیشہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر اپنی نظریں مرکوز رکھیں. پھر دیکھیں گے آپ کہ آپ کو کتنا محرومی کا احساس بڑھے گا، کیا کچھ پانے کی نئی تمنائیں آپ کے دل میں پیدا ہوں گی. ہر وقت ایک لگن لگی رہے گی کہ ہمیں یہ بھی بننا تھا اور وہ بھی بننا تھا اور یہ وہ بھی بننا تھا اور وہ بھی بننا تھا. ابھی تو ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے. بہت سی ایسی معاشرتی خرابیاں جماعت میں پیدا ہو چکی ہیں جس نے جماعت کی آئلی زندگی کو بھی تباہ کر دیا ہے
اور آئندہ نسلوں پر بہت برے رنگ میں اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ 20 خط مجھے روزانہ ملتے ہیں ایسی باتوں کے جن کو پڑھ کر شدید تکلیف پہنچتی ہے کہ احمدی گھروں میں خاوند ایسے ہیں اور بیویاں ایسی ہیں اور بہویں ایسی ہیں اور ساسیں ایسی ہیں، نندے ایسی ہیں اور ندوئی ایسے ہیں۔ گھروں میں وہ فیکٹریاں ہیں در حقیقت جہاں سے گلیاں سنورتی بھی ہیں اور بگڑتی بھی ہیں۔ گلیوں میں جو جرم پلتے ہیں وہ بھی دراصل گھروں سے نکل کر گلیوں میں جمع ہوا کرتے ہیں۔ گلیوں میں جو نیکی کے کام جاری ہوتے ہیں وہ بھی پہلے گھروں میں بنتے ہیں، پھر گلیوں میں ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے معاشرے کو درست کرنا ہے، سب سے چھوٹے یونٹ یعنی گھر پر نظر کرنی ہوگی۔ گھر کو جنت میں تبدیل کیے بغیر آپ نہ اپنے شہر کو جنت میں تبدیل کر سکتے ہیں، نہ عالم کو جنت میں تبدیل کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ دنیا تو آپ کو جہنم میں مبتلا کرنے کے لیے ہر کوشش کر رہی ہے۔ کم سے کم آپ خود اپنے لیے تو جنت پیدا کریں، خود تو ایسے معاشرے میں بسیں جس کا نام قرآن کی روح سے جنت ہے، اور جس کا شجر طیبہ ہے، جس کو حسین پھل لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض دفعہ معاشرہ کی اصلاح پر 2 خطبات ہو گئے تو ایک تھوڑی سی تبدیلیاں پیدا ہونے کے آثار ظاہر ہوئے، اور پھر وہ بھول گئے، پھر اور باتیں شروع ہو گئیں۔ لیکن اگر یہ مضمون پیش نظر رہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، ایک ایسی ذات بھی ہے جو ہر گھر میں ہے، ہر ذات میں ہے، ہر شخص کی رگ جان سے زیادہ قریب ہے، اور وہ نگران ہے اس بات پر کہ تم اپنے ارحام کے حقوق ادا کر رہے ہو کہ نہیں۔ جن مقاصد کے لیے شادی بیاہ کا نظام جاری کیا گیا ہے ان مقاصد کو پورا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، تو پھر ساری کیفیت بدل جاتی ہے۔ پھر ہر سلوک اور عدم سلوک کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو ایک بالا ہستی کے حضور جواب دے پاتا ہے، اور اس ذمہ داری کے احساس سے اس کو بڑی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ بس جب تک خدا کو حاضر ناظر جان کر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے، یہ اس معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ بہت ہی زیادہ بھیانک تصویر کھینچ رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری ان باتوں سے غیر یہ فائدہ اٹھائے اور وہ یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ من ذالک احمدی خاندانوں کا یہ حال ہے جو میں یہ بھیانک نقشے کھینچتا ہوں، اور گویا فرق کوئی نہیں۔ ہرگز یہ بات نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ احمدی معاشرے کا غیر احمدی معاشرے سے، اسلامی معاشرے کا غیر اسلامی معاشرے سے بڑا نمایاں فرق ہے، لیکن موجودہ صورت میں جتنے معاشرتی خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ہماری جماعت کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ہرگز قابل برداشت نہیں ہے۔ کسی قیمت پر بھی ہم ان کو ساتھ لے کر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مستقبل کی نسلوں کو تباہ کرنے کے بیج بو دیے گئے ہیں ان خرابیوں میں۔ آئندہ نسلوں کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنے اور قتل کرنے کے سامان پیدا کر دیے گئے ہیں۔ پھر میں کس طرح اس خوف سے کہ دشمن نہ سے ان باتوں کو چھپا کے بیٹھ جاؤں؟ میں بھی تو جواب دہ ہوں، اور آپ سب سے بڑھ کر اس لحاظ سے جواب دہ ہوں۔ ایک خاندان کی نہیں، ساری جماعت کی ذمہ داری خدا تعالیٰ نے میرے اوپر ڈالی ہے، اور تمام جماعت کے حالات کے بارے میں پوچھا جاؤں گا۔ اس لیے کیسے میں ان باتوں کو چھپا سکتا ہوں؟ میرا فرض ہے، اور میں لازماً جب تک خدا مجھے توفیق دے گا اس فرض کو پورا کرتا رہوں گا کہ ہمارا معاشرہ دن بدن پہلے سے بہتر حالات میں داخل ہوتا چلا جائے۔ حسن اس میں نہ پیدا ہو، بلکہ ہر آن بڑھنے والا حسن اس میں پیدا ہو، تاکہ غیر جب اس معاشرے کو دیکھیں تو بے اختیار ان کے دل سے یہ آواز نکلے کہ جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے، مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا۔